فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أصابكم من مصیبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله عز وجل ما أصاب من مصیبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وقال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، میں نے قرآن مجید کے 3 مقامات سے 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور تینوں آیات ایک ہی مضمون کو ہمیں سمجھا رہی ہیں اور اس مضمون کو پورا کر رہی ہیں۔ پہلی آیت سورہ شورى کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو بھی مصیبت اور مشکل پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہی کسی کام کا انجام ہوتا ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی، مراد ہے کہ اس کے پیچھے سبب تم خود ہی ہوتے ہو جس کی وجہ سے وہ مصیبت تم پر آتی ہے یا اس مشکل میں تم مبتلا ہوتے ہو۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ رب العزت اس میں بھی تمہاری بہت ساری خطاؤں کو درگزر کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے۔ اس پہلی آیت کی بنیاد اللہ رب العزت نے ہمیں یہ فراہم کی کہ اس کائنات میں جو اس نے بنا رکھی ہے اور جس نظام کے مطابق، جن اصولوں کے مطابق وہ اسے چلا رہا ہے، اگر ان تمام اصولوں کو پورے طریقے سے اختیار کیا جاتا رہے اور اس پر عمل کیا جاتا رہے تو انسان بہت زیادہ مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، بہت ساری مشکلات ان سے وہ محفوظ ہو سکتا ہے۔ اور اس کا سبب یہ بتایا گیا کہ جب بھی کوئی شخص یا کوئی معاشرہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے یا اسے نظر انداز کرتا ہے یا اس کی طرف توجہ نہیں دیتا تو اس کے نتیجے میں اسے کوئی نہ کوئی مشکل اٹھانا پڑتی ہے۔ لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ فرما دیا کہ وہ ہماری لغزشوں اور خطاؤں میں سے ایک بڑی تعداد میں خطاؤں کو معاف بھی کرتا رہتا ہے، نظر انداز بھی کرتا رہتا ہے۔ سورہ شورى کی اس پہلی آیت پر اگر ہم غور کریں تو چند باتیں بالکل واضح انداز میں سمجھ لینی چاہیے اور سمجھ میں آ سکتی ہیں اگر ہم غور کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر رہ رہے ہیں تو اس کے قوانین کے مطابق اور ضابطوں کے مطابق رہیں گے تو یقیناً ہم ایک بہتر زندگی بسر کر سکیں گے، کیونکہ اس کا نظام کائنات جب سے بنایا گیا ہے اور جب تک یہ بنا رہے گا، یعنی قیامت سے پہلے تک جو اس کا فیصلہ ہے، تو اس کی کائنات میں کوئی بہت بڑی ہلچل، کوئی بہت بڑی مصیبتیں نازل نہیں ہو رہی۔ وہ عموماً ایک بہتر انداز میں اپنے روزانہ کی ترتیب، اپنے وقت کے مطابق اور اپنے حالات کے مطابق اس سلسلے کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ کسی بھی زاویے سے غور کرنا شروع کر دیں، اس نے ہماری دنیا کے لیے جو روشنی کا بندوبست بنایا، دیکھیے اس روشنی کے بندوبست میں عموماً خلل پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا سورج ہر وقت اور ہر روز
اپنے بنے ہوئے اور بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون کے مطابق گردش کرتا ہے۔ جس زاویے سے اسے گردش کرنے کا حکم دیا گیا، جس رفتار سے گردش کرنے کا حکم دیا گیا، جن جن علاقوں سے اس نے گزرنا ہے، ہر چیز میں اتنی ایکوریسی ہے اور اتنا زیادہ اللہ رب العزت نے سورج کو، چاند کو، سیاروں اور ستاروں کو پابند کر رکھا ہے کہ اس میں معمولی سا بھی فرق ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ ہم اس کو بارہا بیان کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ میں اپنے بڑے علماء اور دانشوروں کی باتیں پڑھ کر، سن کر اور پھر غور کر کے جس بات کو میں سمجھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کی بارہا، کہ کوئی بھی معمولی سا پڑھا لکھا شخص اگر جائزہ لینا چاہے اور اس بات کی حقیقت کو سمجھنا چاہے تو وہ گزشتہ 20، 25، 40، 50 سال کا کیلنڈر اپنے سامنے رکھے اور اس میں وہ دیکھ لے کہ آج سے 40 سال پہلے آج کی تاریخ میں سورج کب طلوع ہوتا تھا اور کب غروب ہوتا تھا۔ آج بھی 40 سال کے بعد بھی سورج 1 سیکنڈ کے فرق کیے بغیر اسی وقت میں طلوع ہوتا ہے اور اسی وقت میں غروب ہوتا ہے۔ اور یہ صرف 40 سال کی بات نہیں ہے، 40-100 سال کی بھی اگر آپ کو تقویم مل جائے، کیلنڈر مل جائے، تو اس میں بھی سورج کی گردش میں آپ کو ذرہ برابر فرق نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر کروڑ کی تاریخ سائنسدان دریافت کر لیں تو اس میں بھی انہیں کوئی ذرہ برابر فرق نظر نہیں آئے گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے روشنی کے لیے جو نظام بنایا، تو جب سے یہ نظام بنایا گیا ہے اور جب تک یہ رہے گا، اللہ کے اس بنائے ہوئے نظام میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوا۔ یہی صورتحال پانیوں کی، یہی صورتحال ہواؤں کی، یہی صورتحال زمین کی، زمین میں اگنے والے درختوں اور پودوں کی، نباتات کی، جو نظام، جو سسٹم، جس چیز کے لیے اللہ رب العزت نے بنا رکھا ہے وہ بالکل اسی طریقے سے چل رہی ہے اور اس میں کوئی خلل پیدا نہیں ہو رہا۔ اگر کہیں کوئی خلل پیدا ہوا تو عام طور پر انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ہم انسانوں نے فلاں کام کیا تب یہ خلل پیدا ہوا، فلاں ہم سے غلطی ہوئی تب یہ خلل پیدا ہوا۔ آپ سورج، چاند، ستاروں سے لے کر اگر وہاں تک آپ کی سوچ نہیں جا سکتی یا ریسرچ نہیں جا سکتی تو اپنے جسم اور اپنے آپ پر غور کر لیں۔ معمولی باتیں بھی اسی بنیادی نقطے کو سمجھاتی ہیں، معمولی باتیں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھایا، صرف روزے کے احکام نہیں بتائے، یہ تک بتا دیا کہ تم نے اگر پانی پینا ہے یا کھانا کھانا ہے تو اس کے بنیادی آداب کیا ہیں۔ اچھا، ان آداب میں صرف یہ بھی نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ یا پیو یا پڑھ لو، اختتام پہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ بسم اللہ اور الحمدللہ کا تعلق ہم عام طور پر شریعت سے جوڑتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کچھ کھانا پینا ہو تو ٹیک لگا کر اور لیٹ کر کھانے پینے کا اہتمام نہ کرو۔ اب اس کا تعلق شریعت سے زیادہ نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری صحت سے ہے، ہمارے نظام ہضم سے ہے، ہمارے نظام تنفس سے ہے۔ کھانے کے لیے، پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو خوراک کی نالیاں بنا رکھی ہیں اور سانس کے لیے جو ہوا کی نالیاں بنا رکھی ہیں، اگر کوئی آدمی ٹیک لگا کے کھائے پیے گا یا لیٹ کے کھائے پیے گا تو اس میں معمولی سی بھی غلطی اگر ہو جائے تو پانی کا ایک قطرہ اس کی زندگی کو موت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ کھانے کا ایک ذرہ اس کے لیے مصیبت بنا سکتا ہے، سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ اور ہم نے ایسے کئی افراد دیکھے
کہ جنہیں باقاعدہ ہاسپٹل میں لے جانا پڑا اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد پھر کہیں جا کر اس کی سانس کی نالی صاف ہوئی۔ تو ایک معمولی سی چیز کھانے کے لیے اور پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے نظام بنایا، تو اگر ہماری کسی غلطی کی وجہ سے وہ پانی کا قطرہ یا کھانے کا کوئی ذرہ سانس کی نالی میں داخل ہو جائے گا تو یہ قصور اللہ کا نہیں ہوگا، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کا نہیں ہوگا، یہ قصور ہمارا ہوگا، ہماری غلطی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک ہمیں بتا دیا۔ اچھا، اللہ کے رسول نے کسی ایک موضوع پر بات شروع کر دیں تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کھانے پینے کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں، بہت زیادہ گرم چیزیں نہ کھاؤ، کہ اللہ کے رسول کی طرف سے یہ تعلیم نہیں آئی کہ کھانے کے لیے بیٹھو تو اپنے بھوک کے 3 حصے کر لیا کرو، 2 حصے بھر لیا کرو، ایک حصہ اللہ کے ذکر کے لیے یا سانس کی آمد و رفت کے لیے باقی رکھا کرو۔ تو اس کا تعلق بھی شریعت سے صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن بنیادی نقطہ اس میں ہماری صحت اور اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام فطرت ہے۔ کوئی شخص اس کا خیال نہیں رکھے گا، ضرورت سے زیادہ کھا لے گا، بد ہضمی ہو جائے گی، فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے، پیٹ میں سخت درد ہو سکتا ہے، پیٹ کے درد کے ساتھ جسم میں اور کئی طرح کی مصیبتیں اور مسائل شروع ہو جائیں گے۔ تو ہر چیز میں ایک خاص قسم کا اللہ نے جو نظام بنا رکھا ہے، اس میں کوئی بھی کمی بیشی ہماری طرف سے جب ہوگی تو اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ ہم میں سے بے شمار بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو ایکسرسائز کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، ہم تو 8 روٹیاں بھی کھا لیتے ہیں اور جو چاہیں کھانا پینا، اس میں ہر طرح کی گوشت کھانے بیٹھے تو جتنا چاہے ہمارا دل کھا لیتے ہیں۔ وہ نوجوان ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے، کیونکہ ابھی تو اس کے جسم میں یہ توانائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام فطرت کے مقابلے میں کچھ اپنے آپ کو ریزسٹ کرتا ہے، اپنے سسٹم کو اس کے مطابق چلا کے۔ لیکن کچھ وقت کے بعد جب اس کے جسم میں توانائی کمزور پڑنا شروع ہو جائے گی، جو عمر کے ساتھ ساتھ ہوگی لازماً، انسان چاہے یا نہ چاہے، تو اس وقت ڈاکٹرز اسے بتائیں گے کہ جناب یہ جو خرابی تمہارے بدن میں پیدا ہوئی ہے یہ آج پیدا نہیں ہوئی، اس کا آغاز آج سے 15-20 سال پہلے کیا تھا تم نے، جب تم بے تحاشا گوشت کھایا کرتے تھے، بے تحاشا روغن اور گھی کھایا کرتے تھے، بے تحاشا یہ چیز کھایا کرتے تھے، تو آہستہ 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 تمہارے جسم کے اندر وہ خرابی پیدا ہونا شروع ہوئی۔ اس وقت بہت ہی معمولی تھی، پتہ نہیں چل سکا، اب پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس خرابی کا بنیادی سبب کون ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی فطرت یا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام؟ ہر چیز میں جب آپ غور کریں گے تو اللہ کی یہ آیت بالکل واضح طور پر ہمیں تعلیم دے گی کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جس مشکل میں تم مبتلا ہوتے ہو، اس کے پیچھے تمہارا ہی کوئی نہ کوئی غلط عمل، کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی غلط اقدام وہ کار فرما ہوتا ہے، جس کا نتیجہ کبھی فوراً تمہیں اٹھانا پڑتا ہے اور کبھی 10-20 سال کے بعد۔ کیا آپ یہ نہیں دیکھتے؟ اور ہم تو آئے دن اس بات کو دیکھتے بھی رہتے ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں، اپنے زمانے کا پہلوان اور اتنے من وزن اٹھانے والا، اتنے ہل چلانے والا، اتنے کلو بادام اور جو ہے وہ دودھ پینے والا، چند سال کے بعد اس کے گھٹنے جواب دے جاتے ہیں، اس کے جوڑ درد کرنے لگتے ہیں اور وہ حرکت کے قابل نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں غلطی تو ہوئی نا۔ اور اس کے لیے اگر آپ دنیا میں کسی ایسے انسان کی مثال تلاش کرنا چاہتے ہیں تو قریب کے زمانے میں ایک مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تلاش کر کے دیکھ لیں۔ محمد علی قلعے، ہم اپنے بچپن میں اس کے مقابلے دیکھنے کے لیے محلے کے ٹیلی ویژنز کو تلاش کرتے تھے کہ کہاں اجتماعی طور پر
اس کا مقابلہ پیش کیا جا رہا ہے، اور خبریں پڑھتے تھے کہ اس کا ایک مکہ 12 کلو کا وزن اگر کسی کو مارا جائے اٹھا کے تو اس کا ایک مکہ اتنا طاقتور ہوتا ہے۔ جانتے ہیں اس کے آخری زمانے میں کیا ہوا؟ 2 قدم چل نہیں سکتا تھا۔ جو کسی کو انعام دینا چاہتا تو شیلڈ اپنے ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتا تھا، باقاعدہ لوگ اسے سہارا دے کے کھڑا کرتے تھے، ہاتھوں کو سہارا دے کر انعام دیا جاتا تھا۔ تو کوئی نہ کوئی غلطی تو اس سے بھی ہوئی نا، اس کی وجہ سے تو یہ پہلی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ دنیا کے نظام میں بیشتر مشکلات کا سبب انسان خود ہے، نہ اللہ ہے نہ اس کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ہماری اپنی کسی نہ کسی کوتاہی، غلطی اور توجہ نہ دینا وہ ہمارے لیے سبب بنتا ہے۔ چلیں آج کے دور، آج کے دنوں کی بات یاد کر لیں، اگرچہ یہ بھی کئی بار ہم دیکھ چکے، لیکن ابھی عقل حاصل کرنے کے لیے نہ تیار ہے، نہ نیت ہے، نہ ارادہ ہے۔ وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، اسی ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں۔ کتنی بارشیں ہوئیں اور کتنے بارشیں ہو رہی ہیں، بارش نے کتنی تباہیاں مچائیں، سب کی آنکھوں میں ہے، اور سب الزام لگا رہے ہیں کہ سڑکیں نہیں بن رہی، فلاں چیز کا بندوبست نہیں کیا جا رہا۔ ذرا غور تو کریں کہ ان ساری مصیبتوں کا سبب کیا بارش ہے یا ہماری کوتاہیاں ہیں اور ہماری منصوبہ بندیوں کی کمیاں ہیں اور ہمارے گناہ ہیں؟ سامعین گرامی، میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات آپ تک منتقل کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں گناہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی شخص نے کسی کو مارا، گالی دی، شراب پی لی، چوری کر لی، اس طرح کے کام یہ گناہوں میں شامل ہیں۔ میں قرآن مجید کا مطالعہ کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں باتیں پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ لاہور، کراچی سے لے کر پاکستان کے ہر شہر میں جہاں جہاں برساتی نالے بند ہیں اور اس میں ہم کوڑا پھینکتے رہے ہیں اور پھینک رہے ہیں، یہ بھی ہمارے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ جو شخص کسی دریا میں، کسی جاری پانی میں، کسی نہر میں، کسی نکاسی کے راستے میں کوڑا پھینکتا ہے، یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ 2 حوالوں سے نافرمانی ہے، ایک یہ کہ اللہ کے رسول نے اسے منع کیا لیکن اس کو یہ بتایا نہیں گیا کہ یہ بھی گناہ ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کا واضح فرمان ہے کہ ان راستوں پر گندگی مت پھیلاؤ جہاں پر لوگ چلتے ہیں، اور چلتے پانی میں گندگی مت پھیلاؤ کیونکہ زندگی اس سے وابستہ ہے۔ لوگ وہی پانی پئیں گے، جانور پئیں گے، کھیتوں کھلیانوں میں وہ جاتا ہے، اور اس طرح سے ایک پورا چیپٹر ہے بہت بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو آئندہ یاد رکھیے کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، لیکن راستے میں گندگی پھینکنا اور اپنا کوڑا اپنے قریبی کسی ایسے علاقے میں پھینک دینا جہاں وہ جمع ہو کر آج نہیں تو چند مہینوں کے بعد پورے اہل محلہ کے لیے اذیت بن جائے گا، یہ بھی گناہ ہے۔ اس کا ایک اصول بڑا زبردست ہے، اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالکل انوکھے انداز میں، جس کے بارے میں کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور بات کرتے ہوئے بھی بعض اوقات ایک حجاب سا محسوس ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ تو ایک صحابی پریشان ہو کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کیا تو اس پر بھی اسے نیکی مل رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ذرا سوچو، اگر وہ یہی تعلق کسی نامحرم کے ساتھ، اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کے ساتھ، یا کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ یہ قائم کرے تو کیا شریعت کے نقطہ نظر سے وہ گناہگار ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اگر پتہ چل جائے تو کیا اسے سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اور کیا قرآن مجید میں اسے جرم قرار دیا ہے کہ نہیں گیا؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہاں یہ تو ہے
تو آپ نے فرمایا جس کام کو غلط طریقے سے کرنے پر جرم اور سزا کا فیصلہ سنایا گیا ہے اس کو صحیح اور پراپر انداز میں اختیار کرنے سے اللہ کی طرف سے اجر بھی ملتا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے یہ بات اور اس کے رسول کی طرف سے بتائی گئی کہ لوگوں کو اذیت مت پہنچاؤ، اور اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں شامل کی گئیں۔ ایک روایت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی تو جدید دور کے بستیاں جو بنائی جاتی ہیں اور آباد کی جاتی ہیں، اس میں آج کے دور میں جو ایک بہت بڑا قانون اور ضابطہ بنایا گیا اور جس کے مطابق اسلام آباد میں CDA اور اس کے آس پاس کے مختلف جو ادارے ہیں وہ ہمیشہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں، جرمانے لگاتے ہیں کہ جناب ایک کنال کا پلاٹ ہے تو 5-5 فٹ دونوں طرف سے، 15 فٹ آگے سے، 10 فٹ پیچھے سے آپ نے جگہ چھوڑنی ہے، آدھا فٹ بھی تم نے ادھر ادھر کر دیا تو بڑا جرمانہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ قانون CDA نے نہیں بنایا، اس قانون کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جب آپ کوئی عمارت بنانا چاہیں تو اپنے پڑوسی کی طرف سے جانے والی دھوپ اور اس کی طرف آنے والی ہوا کے راستے میں رکاوٹ مت بنو۔ اسی کو پیش نظر رکھ کے دنیا والوں نے یہ اصول بنایا کہ گلیوں میں ہوا کا اور روشنی کا بندوبست ہونا چاہیے تاکہ ہر شخص اس روشنی سے اور اس ہوا سے مستفید ہو سکے، یہ ہر انسان کا حق بنتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتا، آپ راولپنڈی آج چلے جائیں، کتنی گلیاں ایسی آپ کو ملیں گی کہ جس میں بہت سارے لوگوں نے اپنے مکان کے سامنے والی جو گلی ہے اس کو 1-2 فٹ اونچا کر دیا ہے، صرف یہ سوچ کر کہ بارش کا پانی جو ہے وہ ہمارے گھر کے اندر نہ داخل ہو جائے، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ پڑوسی کے گھر میں تو داخل ہو جائے گا۔ تو یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ تو ہم تو اجتماعی طور پر اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اب وہ بھوت بن کے اور دیو بن کے ہمارے لیے مصیبت بن چکا ہے۔ اب کراچی والے پریشان ہیں کہ کوڑا کیسے صاف کریں، راولپنڈی والے پریشان ہیں کہ نالا لئی کیسے صاف کریں، لاہور والے پریشان ہیں کہ، لیکن اس پریشانی کا سبب کیا ہے؟ آج کی پہلی آیت غور کر لیجئے، اللہ رب العزت سورہ شورى میں آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اس مصیبت کا سبب تم خود ہو، تمہارا کوئی عمل، تمہاری کوئی غفلت، تمہاری کوئی نافرمانی جو فطرت کے نظام کے خلاف تم اختیار کرتے ہو، اس کا خمیازہ، اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اپنی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ جب تک یہ نہیں کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی صرف دعائیں قبولیت کا شرف نہیں پائیں گی، کیونکہ یہ بھی ہمارے مزاج میں ڈال دیا گیا ہے، اور اب تو ہمارے بچے، ہمارے گھروں کی خواتین، حتیٰ کہ بڑے بڑے لوگ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گئے، جس بیماری کو وائرس بنانے میں ہمارا سوشل میڈیا دن رات کام کر رہا ہے، شریعت کے نام پہ کر رہا ہے، دین کے نام پہ کر رہا ہے۔ جو کام کرنے کا ہے وہ نہیں بتاتے، جو کام نہیں کرنے کا اسے شریعت کے نام سے، رسول کے نام سے، سیدنا علی کے نام سے، شیخ عبدالقادر جیسے عظیم انسانوں کے نام سے منسوب کر کے وہ ہمیں سمجھائے جا رہے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان کی عقل پر اور ہمارے بنائے ہوئے قوانین جو ملک میں موجود ہیں ان کو نافذ کرنے والے اداروں پر کہ ان چیزوں پر گرفت نہیں کرتے۔ آپ کسی پاکستان کے کسی بڑی شخصیت کے بارے میں کوئی تبصرہ کر دیں تو اس پر تو پکڑ ہے، قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے ایمان خراب کر دیں، اس پر کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ علماء کو نہ حکومتی اداروں کو۔ یہ قطعاً بالکل غلط بات ہے جو ہمارے سوشل میڈیا میں سینکڑوں کی تعداد میں بھرے پڑے ہیں کہ آپ سبحان اللہ رات کو ایک لیمو کاٹ کر اس کے اوپر 1000 مرتبہ پڑھو اور صبح اٹھو گے تو گھر اناج سے بھرا ہوگا، پیسے
1 کروڑ مل جائیں گے، 10 لاکھ مل جائیں گے، اتنی بیہودہ بات جس کا شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہی آسان حل ہوتا تو اللہ کے رسول اصحاب رسول کو، اپنے اصحاب کو یہی بتاتے، پیٹ پہ پتھر باندھنا نہ پڑتے، 3 دن تک فاقے نہ اٹھانا پڑتے، سبحان اللہ پڑھو اور گھر میں اناج آ گیا، الحمدللہ پڑھو اور گھر میں پیسے آنا شروع ہو گئے، درہم و دینار کے انبار لگ جائیں گے، ملازمت میں اضافہ ہو جائے گا، اگلا گریڈ مل جائے گا۔ یہ سب دین اور شریعت کے نام پر ہمارے ایمان کو اور ہمیں عمل سے دور کرنے کے لیے اس راستے کو بہت ہی نادان لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ اور اس کے پیچھے صرف ایک چھوٹی سی بات کہ ہمارا یہ جو کلپ ہے وائرل ہوگا اور اس کے نتیجے میں چند 100 روپے ہمیں مل جائیں گے۔ کتنے نادان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں ہم نے جو ہے وہ نافرمانی کرنا شروع کر دی۔ پاکستان کی بہت بڑی غلطی، پاکستانی حکومتوں کی اور اداروں کی، ہماری غلطی کی تو میں نے بتا دی کہ کوڑا پھینکنے والے تو ہم ہی ہیں نا، تمام گلیوں بازاروں میں ندی نالے تو ہماری غلطیوں سے بھر گئے ہیں۔ لیکن حکومتی سطح پر جو مسلسل غلطیاں ہو رہی ہیں کہ پانی کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو راستے بتائے تھے نہ ان کو اختیار کیا جا رہا ہے، اور نہ جو اختیار کرنے کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں نہ ان کو حوصلہ دیا جا رہا ہے۔ میں ایسے کئی نوجوانوں کو اور افراد کو جانتا ہوں جو باہر کی دنیا سے یہ اس بات پر کوئی ایم فل کر کے آیا، کوئی پی ایچ ڈی کر کے آیا کہ ہم تمہارے پانی کو محفوظ کیسے کریں، کیسے اس کی نکاسی کا بندوبست کریں، اسے تمہارے لیے کیسے مفید بنائیں، ہم اس پر ایم فل کر کے آئے ہیں، ہم پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں، ہمیں موقع دو، ہم تمہیں راستہ بتائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ ہر میدان میں ایسا ہی سلسلہ ہے۔ تو یہ ہے وہ ہماری غلطی، جس غلطی کو دور کرنے کے بجائے ایک آسان طریقہ سنبھال لیا ہے، اور ہم بھی اس بیکار اور آسان طریقے میں ان کے ساتھی بن چکے ہیں۔ 4 آدمی بیٹھیں، ان 4 میں سے 2 عمران کو گالی دے گا، 2 نواز کو گالی دے گا، کوئی زرداری پر الزام لگا دے گا، اور 1 گھنٹے کی اس بیکار مجلس کے بعد سب کے سب ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے طور پر یہ سمجھیں گے کہ شاید ہم نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ بالکل بیہودہ اور بیکار کام۔ اللہ کے نزدیک گناہ ہے یہ کہ یہ وقت اللہ نے جو تمہیں دیا ان بیکار باتوں میں ضائع کیا، جو کام کرنے کا تھا وہ نہیں کیا، اور جو نہیں کرنے کا تھا وہ کیا، تو پھر ہم مصیبتوں پر واویلا کریں، شور مچائیں اور اس پر کانفرنسیں کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ آج یاد رکھیے۔ آج اس مصیبت کے حوالے سے یا مشکل کے حوالے سے ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، سورہ شورا آیت نمبر 30۔ اگر کسی کو ہماری بات پر یقین نہیں ہے تو گھر جا کر اس آیت کو پڑھ لے، جو تفسیر اس کے گھر میں ہے اس کو کھول کے دیکھ لے، خود غور کر لے، تو اسے قدم قدم پر یہ آیت بتائے گی کہ لوگوں پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو سدھارنا ہے، بہتر بنانا ہے، تب کہیں جا کر ہماری مصیبتیں کم ہوں گی۔ اس کے ساتھ دعا کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کوتاہیوں کو سمجھنے اور اس کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔